عورتوں اور مردوں کے لیے سجدہ کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا. مرد اور عورت میں سجدہ کس طرح کرنا ہوتا ہے, سجدہ کرنے میں فرق کیسے ہے, کیوں ہے, کیا کیا فرق ہے, ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. توجہ کے ساتھ اس کو مکمل سن لیجیے گا. پہلے عورت کا سجدہ کرنے کا طریقہ پریکٹیکل سمجھ لیتے ہیں کہ عورت کس طرح سجدہ کرے گی. ایک ایک چیز کلیئر کر کے بتاؤں گا, انشاءاللہ ساری کنفیوژنیں دور ہو جائیں گی. اس میں یہ بات یاد رکھیں, عورت نے جب سجدہ کرنا ہوتا ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکال لے گی. دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکال لینے عورت نے, اور اس کے بعد جب اس نے سجدہ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ یہ عورت کا پیٹ اس کی رانوں سے ملا ہوا ہوگا, اور عورت کی رانے یعنی پٹ اس کی پنڈریوں سے ملے ہوئے ہوں گے, جدا نہیں ہوں گے, دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں گے, یعنی ٹانگیں بھی آپس میں ملی ہوئی ہوں گی. اور جب سجدے میں جانا ہے تو پیٹ اس کا اس کی رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہوگا عورت کا, اور اس کے بازو بھی اس کی کروٹوں سے ملے ہوئے ہوں گے, یوں کر کے مرد کی طرح کھلے اور جدا نہیں ہوں گے, کلوز ہوں گے, ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, یوں کر کے عورت سجدہ کرے گی اس طرح کر کے, یعنی کہ اس کے بازو, اب مثال کے طور پر اگر بازو نیچے اس طرح بچھائیں تب بھی ویسے کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن اگر بازو اوپر رکھنا چاہیں اس طرح کر کے گھٹنوں کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں, اور اگر نیچے بچھا لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بعض لوگ اس پر وہ بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر کتے کی طرح پاؤں یہ بازو بچھانے سے منع فرمایا, تو وہ حکم مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے وہ حکم نہیں ہے. مرد اس طرح زمین پر بازو نہیں بچھائیں گے, مرد کلوز ہو کر سجدہ نہیں کریں گے, لیکن عورت کلوز ہو کر ہی سجدہ کریں گی. اس پر علیحدہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اور احادیث موجود ہیں جس میں عورتوں کو نبی پاک علیہ السلام نے کلوز ہو کر سجدہ کرنے کا, کلوز ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو مرد اور عورت پردے کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں, جسم کی وجہ سے جس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں, تو پردے کے احکامات کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس کو آپ بالکل اس طرح لیں, آگے میں اس کی ڈیٹیل اور بتاتا ہوں, اور مرد کا پریکٹیکل سجدہ بھی بتاتا ہوں, لیکن تھوڑی سی یہاں پر وضاحت سمجھ لیں کہ مرد اور عورت کے پردے کی وجہ سے اس کے احکامات کو, اس کے ارکان کو ادا کرنے میں فرق ہے. جیسے مثال کے طور پر حج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہوتی ہے تو مرد وہاں پر بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, لیکن عورتیں وہاں پر نہیں دوڑتی. کس وجہ سے نہیں دوڑتی؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اسی طرح حج کے ارکان ادا کرو. جس طرح بعض لوگ نماز کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو. تو اللہ کے نبی نے حج کے بارے میں بھی سیم یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح حج کے ارکان ادا کرو. کسی جگہ پر بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ مرد یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں گے اور عورتیں نہیں دوڑیں گی. کسی ایک موقع پر بھی ارشاد نہیں فرمایا, کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے. اس کے باوجود بھی عورتیں وہاں پر نہیں دوڑتی. کیوں نہیں دوڑتی؟ کیونکہ امت کا اس پر اجماع موجود ہے کہ عورت کا زیادہ پردہ ستر اس میں ہے کہ وہ نہ دوڑے. اگر وہاں پر دوڑیں گی تو غیر مرد وہاں پر ہوں گے, مرد حضرات ہوں گے, تو اس وجہ سے اس کے بے پردگی والے معاملات ہو سکتے ہیں, اس لیے عورت یہاں پر نہ دوڑے. لیکن مرد کا ایسا معاملہ نہیں ہے, لہٰذا وہ دوڑ سکتا ہے. تو اگرچہ کوئی روایت یا حدیث موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا, اس کو وہاں پر دوڑنے کا نہیں کہا جاتا. اگرچہ ایک بھی حدیث اس پر موجود نہیں ہے, نہ دوڑنے پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. مطلقاً تو موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح ادا کرو. ٹھیک ہے, تو عورت کا نماز کے ارکان کو, حج کے ارکان کو, معاملات کو ادا کرنے کے اعتبار سے مرد میں فرق پردے کی وجہ سے. اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس پر یہ بولیں جی حج کے موقع پر تو وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر عورت بھاگے گی تو بے پردگی والا معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن نماز تو عورت نے اکیلے ادا کرنی ہوتی ہے, تو اس وقت اگر وہ اس طرح پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ اس میں اس بات کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ حج کے موقع پر عورت کو دوڑنے کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کے بے پردگی والے معاملات ہو سکتے ہیں, اور تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عورت اگر سمٹ کر ادا کرے تو اس میں زیادہ پردہ ہے, اگر مرد کی طرح کھل کر ادا کرے گی تو اس میں کلوز ہو کر ادا کرنے کی بنسبت پردے کے بے پردگی کے احتمالات ہیں. اس بات کو تو تسلیم کر رہے ہیں, تبھی تو یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پر تنہا نماز پڑھ رہی ہے, اکیلی نماز پڑھی ہے تو اگر کھل کے بھی ادا کر لے گی تو کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے.
حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے. اسلام تو ہر جگہ پر حیا کا حکم ارشاد فرماتا ہے. اگرچہ عورت اکیلی کمرے پہ بھی نماز ادا کر رہی ہے, وہاں پر کوئی غیر محرم نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, تب بھی اس کو ایسی ہی حیت میں نماز ادا کرنی ہے کہ اس کی حیا, پردے کا اہتمام باقی رہے. یہ تھوڑی بات ہے اگر کوئی کمرے میں اکیلا موجود ہے تو وہاں پر پردے کا لحاظ نہیں رکھے گا یا وہاں پر اس طرح کا لحاظ نہیں رکھے گا. تو اسلام تو ہر جگہ پر حیا کا حکم دیتا ہے, پردے کا حکم دیتا ہے. اس لیے عورت تنہا نماز پڑھے, جہاں پر بھی نماز پڑھے, اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ کلوز ہو کر سمٹ کر سجدہ کرے. لیکن اس پر چلو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات بول دیتا ہوں کہ بالفرض کوئی عورت اگر کھل کر مردوں کی طرح سجدہ بھی کر لیتی ہے تو نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی. ہم تو صرف یہ بول رہے ہیں کہ اگر وہ کلوز ہو کے سجدہ کرے گی, سمٹ کر سجدہ کرے گی تو اس کے لیے بہتر ہے, افضل اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں اس کا زیادہ ستر ہے, زیادہ پردہ ہے. لیکن اگر کوئی کسی اور حیت سے سجدہ ادا کر لیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, نماز اس کی بھی ہو جائے گی. لیکن بہتر طریقہ یہ تھا. تو یہ ہو گیا عورت کا کہ عورت دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پہ نکالے گی, اس کی رانیں اس کی پنڈلیوں سے ملی ہوئی ہوں گی, اس کے بازو کروٹوں سے ملے ہوئے ہوں گے, اور وہ کلوز ہو کر اس طرح عورت سجدہ کرے گی. اور رکوع کے معاملے میں بھی عورت کا معاملہ یہی ہے کہ عورت اتنا رکوع میں جھکے گی کہ بس اس کے ہاتھ گھٹنوں کو ٹچ ہو جائیں, کمر مرد کی طرح بالکل سیدھی نہیں کرنی. اور مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد جب سجدہ کرے گا تو اس وقت وہ کھل کر سجدہ کرے گا. کھل کر سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بازو اس کی کروٹوں سے علیحدہ ہوں گے, جدا ہوں گے, اور اس کی رانیں اس کی پنڈلیوں سے جدا ہوں گی, اس کا پیٹ اس کی رانوں سے جدا ہوگا. یعنی کہ یوں کر کے وہ کھل کر سجدہ کرے گا, یہاں سے بھی اس کی پنڈلیاں جدا ہوں گی, پیٹ بھی جدا ہوگا, اور بازو اس کے جو ہوں گے وہ بھی جڑے ہوئے نہیں ہوں گے, جدا ہوں گے. یوں کر کے وہ سجدہ کرے گا. اس طرح کر کے مرد نے کھل کے سجدہ کرنا ہے. لیکن اگر کسی مرد کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی عذر ہو, ٹانگوں میں تکلیف ہے, کمر میں تکلیف ہے, اس طرح کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہ کھل کر سجدہ نہیں کر سکتا, تو اس کو پھر جس طرح آسانی ہو وہ اس طرح سجدہ کر سکتا ہے. اور عورتوں کے بارے میں بھی سیم یہی حکم ہے کہ اگر کسی عورت کو کلوز ہو کر سجدہ کرنے میں مشکل ہوتی ہو, یا کوئی پریگننٹ عورت ہے تو اس کو اس میں زیادہ مشقت ہوتی ہو کلوز ہو کر کرنے میں, تو جس طرح اس کو آسانی ہے وہ اس طرح کر لے. جب کوئی پرابلم ہوگی, مشکل ہوگی, کوئی عذر ہوگا, تو اس وقت تو رخصت ہوگی. اس وقت تو اتنی رخصت بھی ہے کہ اگر سجدہ صحیح طریقے سے زمین پر نہیں کر سکتے تو آپ اشارے سے بھی کر سکتے ہیں. کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اشارے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو مجبوری کا معاملہ علیحدہ ہے. مرد بھی جس طرح بھی سجدہ کر لے گا, سجدہ تو اس کا ہو جائے گا, نماز اس کی ہو جائے گی. عورت بھی جس طرح بھی سجدہ کر لے گی, نماز تو اس کی ہو جائے گی, سجدہ تو اس کا ہو جائے گا. لیکن افضل طریقہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ کلوز ہو کر سمٹ کر سجدہ کرے گی, اور مرد کے لیے افضل طریقہ اور سجدے کا طریقہ یہ ہے, افضل اور بہتر طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ مرد کھل کر سجدہ کرے گا. لیکن اگر کوئی ایک دوسرے کے مخالف کرتے ہیں, الٹ طریقے سے بھی سجدہ ادا کر لیتے, تب بھی ان کا سجدہ ادا ہو جائے گا, نماز بھی ان کی ہو جائے گی. اور وضاحت میں کر چکا کہ بعض لوگ جس طرح بولتے ہیں کہ مرد اور عورت کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے, تو یہ بتا چکا کہ نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ سیم پڑھنا ہے. سبحانک اللہ, الحمدللہ, سورت, التحیات, درود, دعا وغیرہ جو کچھ تسبیحات پڑھنی ہیں, تکبیریں پڑھنی ہیں, وہ ساری سیم ہیں. لیکن چونکہ مرد اور عورت کے پردے کے معاملات علیحدہ علیحدہ ہیں, اس وجہ سے عورت جتنا سمٹ کر, جتنا کلوز ہو کے نماز ادا کرے گی, یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور مرد کے لیے چونکہ پردے کے معاملات اور احکامات وہ اس طرح نہیں ہیں, اس وجہ سے مرد جس طرح کھل کر سجدہ کرنا ہے, جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی روایات اور احادیث موجود ہیں, جو لوگ بعض پیش بھی کرتے ہیں کہ اس طرح سجدہ کیا, اور نبی پاک علیہ السلام یہ فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں, تو وہ مردوں کے لیے ہیں. وہ ساری روایتیں, ساری کی ساری روایتیں مردوں کے لیے موجود ہیں. اگر کسی کو دلیل دینے کا شوق ہو تو وہ دلیل اس طرح کی پیش کرے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ عورت سجدے میں مرد کی طرح ہے, یا عورت نماز کو پورا ادا کرنے میں مرد کی طرح ہے. کوئی ایسی روایت دکھا دیں. حالانکہ اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں موجود ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سجدہ کرنے میں مرد کی مثل نہیں ہے, مرد کی طرح نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 عورتوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو کلوز ہو کر اور سمٹ کر نماز ادا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ پہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.